مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ بعد ششماہی وجوہات فاسدہ اور باب قیاس آپ کو پڑھائیں گے، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ ساتھ ہی دوسری ویڈیو میں ہدایہ کے اسباق بھی ان سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِهَذَا قُلْنَا أَنَّ الْمُحْرِمَ لَمَّا نُهِيَ عَنْ لُبْسِ الْمَخِيطِ كَانَ مِنَ السُّنَّةِ لُبْسُ الْإِزَارِ وَالرِّدَاءِ۔ آٹھویں وجہ فاسد کا ذکر چل رہا تھا۔ بتایا کہ ہمارے نزدیک امر بالشیء یہ اپنی ضد میں کراھت کا تقاضا کرتا ہے، کراھت تحریمی، اور نہیں عن الشیء یہ اپنی ضد میں سنت واجبہ کے معنی کا تقاضا کرتی ہے، یعنی نہیں کی ضد میں سنت واجبہ یعنی سنت مؤکدہ کا معنی ثابت ہوگا۔ تفصیل کے ساتھ کل کے سبق میں آپ نے اس کو پڑھا۔ اب مذہب حنفی جو ہے اسی پر مصنف یہاں سے دو تفریع پیش فرماتے ہیں۔ پہلی تفریع اس اصل پر کہ نہیں اپنی ضد میں سنت واجبہ کے معنی کو ثابت کرتی ہے، وہ نہیں یہ ہے کہ حالت احرام میں محرم کو اگر وہ مرد ہے تو سلے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا، سلے ہوئے کپڑے پہننے سے محرم کو منع کیا گیا۔ حدیث پاک ہے، امام بخاری نے روایت کیا حضرت ابن عمر سے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، کہ ایک مرد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ محرم کپڑوں سے کیا پہنے؟ فقال، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا تلبسوا القمیص ولا العمائم ولا السراویلات، قمیص نہ پہنو، عمامہ اور پجامہ وغیرہ نہ پہنو، ولا البرانس اور لمبی اونچی ٹوپی نہ پہنو، ولا الخفاف اور موزہ نہ پہنو، مگر یہ کہ کوئی انسان اگر ایسا ہے کہ جس کے پاس نعلین نہیں ہے تو وہ خفین کو پہن لے، لیکن ٹخنے کے وہ اس کو اوپر سے کاٹ دے، خف کو کاٹ دے، یعنی مکمل اس کو پیر کو اس میں نہ چھپائے۔ تو اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرمایا، اور جسم کا چھپانا ضروری ہے، اور محرم کو سلے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کر دیا گیا، حالانکہ اتنا بدن کا چھپانا ضروری ہے جو عورت ہے، اور وہ جس سے کہ بدن چھپ جائے، جو کافی ہو بدن چھپانے کے لیے جس کا چھپانا فرض ہے، وہ تہبند ہے اور ایک چادر ہے۔ فرماتے ضروری ہے کہ اس کو ترک نہ کیا جائے، نہیں چادر یا تہبند وغیرہ جو بھی ہے اس کو ترک نہ کیا جائے، ان پر ضرور عمل کیا جائے، ایسے ہی ترک نہ کیا جائے جیسے کہ سنت مؤکدہ کو ترک نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بتانا مقصود یہ ہے کہ نہیں عن الشیء اپنی ضد میں تقاضا کرتی ہے ایسے جیسے کہ سنت مؤکدہ، یعنی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہے کہ نہیں کی ضد سنت مؤکدہ ہو، بلکہ معنی یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کے معنی کو ثابت کرتی ہے۔ جس طریقے سے سنت مؤکدہ کو ترک کرنے کی اجازت نہیں، ایسے ہی اس کو بھی ترک کرنا صحیح نہیں ہے، ورنہ تو سنت مؤکدہ تو
وہ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو، اب چاہے وہ قولاً مروی ہو یا فعلاً، وہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہے۔ یہاں پر سنت مؤکدہ کے معنی سے یہ ہے جیسے سنت مؤکدہ کو ترک نہیں کیا جاتا، ویسے ہی اس کو بھی ترک نہ کیا جائے۔ دیکھیے فرماتے ہیں وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے ہم نے کہا ان المحرم لما نہی عن لبس المخیط، کہ محرم کو جب منع کیا گیا سلے ہوئے کپڑے پہننے سے، سلے ہوئے کپڑے پہننے سے، کہ اللہ کے رسول نے ان سب چیزوں کو پہننے سے منع فرما دیا اور جوتا وغیرہ پہننے سے بھی منع کر دیا، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس نعلین نہیں ہے تو وہ خف کو پہن لے، لیکن کعب کے نیچے سے اس کو کاٹ دے، کعب کے نیچے سے۔ فرماتے کان من السنت لبس الازاری، تو سنت سے ہوگا تہبند اور چادر کا پہننا۔ والتفریع علی اصل، یہ تفریع ہے اس بات پر ان النہی یقتضی ان یکون ضدہ فی معنی سنت واجبہ، کہ نہیں تقاضا کرتی ہے کہ اس کی ضد سنت واجبہ کے معنی میں ہو۔ وذالک، وہ اس لیے کہ لأنہ لما نہی المحرم عن لبس المخیط، کہ جب محرم کو منع کیا گیا سلے کپڑے پہننے سے، ولا بد ان یلبس شیئا یستر به العورہ، اور ضروری ہے کہ کچھ پہنے کہ جس سے عورت چھپ جائے۔ وادنا ما تکون به الکفایۃ، اور وہ ادنا کہ جو سطر عورت میں کافی ہے، هو الازار والردہ، وہ تہبند ہے اور چادر ہے۔ لازم ان لا یترک صدا، اللہ یترک، تو ضروری ہے کہ اس تہبند اور چادر کو ترک نہ کیا جائے۔ کما لم تترک السنت المؤکدہ، جیسے کہ سنت مؤکدہ کو ترک نہیں کیا جاتا ہے۔ وَإِلَّا فَالسُّنَّةُ الْإِصْطِلَاحِيَّةُ، ورنہ تو سنت اصطلاحی یعنی سنت مؤکدہ اصطلاحی وہ ہے ما کان مرویًا عن الرسول، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو، قولاً ہو یا فعلاً ہو، لا ما یثبت بالعقل، وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے جو عقل سے ثابت ہو۔ پہلی اصل کہ نہیں اپنی ضد میں سنت واجبہ کے معنی کو ثابت کرتی ہے، اس پر یہ تفریع مکمل ہوئی۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف نے فرمایا، یہ بھی مصنف کے قولنا پر معطوف ہے اور اس اصل پر تفریع ہے کہ امر اپنی ضد میں کراھت تحریمی کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ جو تفریع مصنف نے پیش کی ہیں وہ لف و نشر غیر مرتب طریقے پر، یعنی پہلے امر بالشیء اپنی ضد میں کراہت کا تقاضا کرتا ہے، اس کا ذکر ہے، اور نہی عن الشیء کا بعد میں ذکر ہے، لیکن تفریع کے بیان کے موقع پر نہی عن الشیء کو مصنف نے پہلے ذکر کیا ہے اور امر بالشیء کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ اسی قاعدے کی بنیاد پر کہ امر اپنی ضد میں کراہت کا تقاضا کرتا ہے، امام قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ انسان کہ جس نے ناپاک جگہ پر سجدہ کر لیا، ناپاک جگہ پر سجدہ کر لیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر ناپاک جگہ پر سجدہ کر لیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ ناپاک نہیں سے یہ مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نہیں سے مقصود نہیں ہے، بلکہ مامور بھی پاک جگہ پر سجدہ کرنا ہے، کہ حکم جو دیا گیا وہ اس بات کا کہ پاک جگہ پر وہ سجدہ کرے، لہذا اگر اس نے ناپاک جگہ پر سجدہ کر بھی لیا پھر بعد میں اس کو پاک جگہ پر اعادہ کر لیا، پہلے ناپاک جگہ پر سجدہ کیا پھر پاک جگہ پر اس سجدے کا اعادہ کر لیا، تب بھی قاضی ابو یوسف کے نزدیک یہ جائز ہے، ان کے نزدیک یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس نے مامور بھی کو ادا کر لیا ہے، اور ضد میں مشغول ہونا یعنی ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، اس نے مامور بھی کو فوت نہیں کیا، کیونکہ ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے کی وجہ سے مامور بھی فوت نہیں ہوا، اور پیچھے بتایا تھا کہ اگر مامور بھی فوت نہ ہو تو ضد میں مشغول ہونا یہ مکروہ ہے، لہذا یہاں بھی مامور بھی فوت نہیں ہوا تو یہ حرام نہیں ہوگا اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، ہاں یہ مکروہ ضرور ہوگا، یہ مکروہ ضرور ہوگا۔ تو جب مکروہ ہوگا تو اب اس کی بنیاد پر نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز اس کی صحیح ہو جائے گی۔ اور امام اعظم اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، ان دونوں حضرات کا طرفین کا مذہب یہ ہے
کہ ناپاک جگہ پر اگر کسی نے سجدہ کیا تو اس سجدے کرنے کی بنیاد پر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ نجس جگہ پر سجدہ کرنے والا نجاست کو اٹھانے والے کے مرتبے میں الساجد علی النجس بمنزلۃ الحامل لہ، کہ نجس جگہ پر سجدہ کرنے والا یہ اس نجاست کو اٹھانے والا ہے، اس نجاست کو، اس لیے کہ جب اس انسان نے جو نماز پڑھ رہا ہے نجس جگہ پر سجدہ کیا، نجس جگہ پر، تو نجس جگہ پر سجدہ کرنے کی بنیاد پر اس کے چہرے نے صفت نجاست کو حاصل کر لیا، صفت نجاست کو قربت اور اتصال کی بنیاد پر صفت نجاست کو لے لیا۔ تو نماز کے بعض اجزاء اس حال میں پائے گئے کہ ان میں طہارت نہیں پائی گئی، ان میں طہارت نہیں پائی گئی۔ بعض اجزاء کیا کہ جن اوقات میں، جن اجزاء میں اس نے پیشانی کو اس نجس جگہ پر رکھا تو بعض اجزاء ایسے پائے گئے کہ ان میں نجاست کی وجہ سے طہارت نہیں پائی گئی، طہارت نہیں پائی گئی، حالانکہ حمل نجاست سے پاک ہونا یہ فرض دائمی ہے نماز کا، حمل نجاست سے، اتصال نجاست سے پاک ہونا یہ فرض دائمی ہے نماز کا، لہذا اب اس کی ضد یہ فرض کو فوت کرنے والی ہوگی، اس کی ضد جو ہے یہ فرض کو، ضد کیا یعنی ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، تو اب ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا یہ ایک فرض طہارت کو فوت کرنے والا ہوگا، چونکہ نماز میں طہارت کا ہونا یہ فرض دائمی ہے، اور جب ناپاک جگہ پر سجدہ کیا تو بعض اجزاء میں طہارت نہیں پائی گئی، تو اب یہ فرض کو فوت کرنے والا ہوگا، لہذا جب فرض فوت ہو گیا تو اب اس کا فوت کرنا حرام ہوگا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ روزہ، کہ جس طریقے سے روزے کی حالت میں قضاء شہوت سے رکنا یہ روزے کا فرض دائمی ہے، اور کھانے پینے کی بنیاد پر کسی بھی وقت میں ہو، کسی بھی جز میں ہو، روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی نجاست کے اٹھانے سے رکنا یہ نماز کا فرض ہے، نماز کا فرض ہے، اور ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے سے یہ فرض فوت ہو جاتا ہے، اس لیے اس سجدہ کرنے کی بنیاد پر اس کی نماز بھی فوت ہو جائے گی۔ دیکھیے فرماتے ہیں وقال ابو یوسف، اور قاضی ابو یوسف نے فرمایا، عطف علی قولہ قلنا، یہ معطوف ہے مصنف کے قول قلنا پر جو ابھی گزرا، وتفریع علی اصل، اور تفریع ہے اس بات پر ان الامر یقتضی کراھت ضدہ، کہ امر تقاضا کرتا ہے اپنی ضد کی کراہت کا۔ کیسی تفریع؟ علی غیر ترتیب اللفظ، لف و نشر غیر مرتب طریقے پر، اگر لف و نشر مرتب کے طریقے پر ہوتا تو یہ بعد والی تفریع پہلا ہوتی اور پہلی والی بعد میں ہوتی، یعنی لاجل ھذہ القاعدہ، یعنی اس قاعدے کی بنیاد پر قال ابو یوسف خاصتاً، خاص کر قاضی ابو یوسف نے فرمایا ان من سجد علی مکان نجس، کہ جس انسان نے ناپاک جگہ پر سجدہ کیا لم تفسد صلاۃ، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، لأنہ غیر مقصود بالنہی، اس لیے کہ یہ نہیں سے مقصود نہیں ہے۔ وإنما المأمور به فعل السجود على مکان طاہر، اور معمول بھی تو پاک جگہ پر سجدہ کرنا ہے، پاک جگہ پر سجدہ کرنا ہے، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے سے رکنا یہ مقصود نہیں ہے۔ فإذا أعادها، تو جب اس نے اس کا اعادہ کر لیا علی مکان طاہر، پاک جگہ پر، جاز عندہ، تو ان کے نزدیک جائز ہے۔ فالاشتغال بالسجود علی مکان النجس یکون مکروہا عندہ، تو ناپاک جگہ پر سجدے میں مشغول ہونا ان کے نزدیک مکروہ ہوگا، لا مفسدا للصلاۃ، نماز کو فاسد کرنے والا نہیں ہوگا، لأنہ لم یفوت المامور بھی، اس لیے کہ اس نے مامور بھی کو پاک جگہ پر سجدہ کرنے کو فوت نہیں کیا، حین اعادہا، جب اس کا اعادہ کر لیا۔ وقال، اور طرفین نے فرمایا، الساجد علی النجس بمنزلۃ الحامل لہ، نجس جگہ پر سجدہ کرنے والا نجاست کو اٹھانے والے کے مرتبے میں ہے، اے للنجسی، لہو کے آدمی کے مرجع نجس، لأنہ اذا سجد علی النجس، اس لیے کہ جب اس نے نجس جگہ پر سجدہ کیا، اخذ وجہہ صفۃ النجس لاجل المجاورۃ، تو اس کے چہرے نے
صفت نجاست کو لے لیا مجاورت قرب کی بنیاد پر، فلم توجد الطہارۃ فی بعض اجزاء الصلاۃ، تو نماز کے بعض اجزاء میں طہارت نہیں پائی گئی، والتطہیر عن حمل النجاست فرض دائم، اور حمل نجاست سے طہارت یہ فرض دائمی ہے، فیصیر ضدہ مفوتا للفرض، تو اس کی ضد سے مراد ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا، یہ فوت کرنے والا ہوگا فرض کو طہارت کو، کما فی الصوم، جیسے کہ روزے میں، فکما ان الکف عن قضاء الشہوۃ فرض فی الصوم، تو جیسے کہ قضاء شہوت سے رکنا روزے میں فرض ہے، والصوم یفوت بالاکل، اور روزہ فوت ہو جاتا ہے کھانے سے، فی جزء من وقتی، اس کے وقت میں سے کسی جز میں بھی، فکذالک الکف عن حمل النجاسہ، تو ایسے ہی حمل نجاست سے رکنا فرض فی الصلاۃ، نماز میں فرض ہے، وہو یفوت بالسجود علی مکان نجس، اور یہ فوت ہو جاتا ہے ناپاک جگہ پر سجدہ کرنے سے، یہ فرض چھوٹ جاتا ہے، فتفسد، تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ یہاں تک بیٹا 8 وجوہات فاسدہ کا ان کی تفصیل کے ساتھ بیان مکمل ہوا۔